بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جیسا کہ کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے ساتھ، اور آج ہم ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر کا جو ایگزام ہونے جا رہا ہے AJK-PSC کے تھرو۔ اس میں اردو کا پیپر، اس کا جو سلیبس ہے اور سلیبس کے ساتھ ساتھ ہم نے تیاری کہاں سے کرنی ہے اور کون کون سے ایکسپیکٹڈ کوشچنز ہو سکتے ہیں۔ تو جہاں تک بات کریں اردو کے پیپر کی، تو کچھ پیپرز جو پچھلے پاس پیپر میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، اردو کے پیپر کے 2 پیٹرن ہوتے ہیں PSC میں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایسے کا پیپر آپ کو الگ سے لیا جاتا ہے، اور اردو کمپوزیشن، لیٹر اور گرامر والا پیپر الگ سے لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ 100 نمبر کا پیپر ہے اور اسی میں آپ کا ایسے کا پیپر بھی شامل ہے، تو اس پیپر کے حوالے سے اگر آپ غور کریں گے تو سب سے پہلا کوشچن ہمیشہ کی طرح آپ کو کمپریہنشن پیسج، جس کو آپ تفہیم کہتے ہیں، اور اس میں آپ کو کیا ہوگا، ایک پیراگراف دیا گیا ہوگا، اس پیراگراف سے ریلیونٹ کچھ کوشچنز، اور ان کوشچنز کے آخر میں سب سے اہم کوشچن کہ آپ کو اس پیراگراف کی سمری یا مختصر کر کے یا اس کا خلاصہ لکھنا ہے اور اس کو مناسب عنوان دینا ہے۔ یہ اس کا پہلا کوشچن ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو ایک اہم کوشچن اس میں سے جو ہوگا وہ اردو ادب میں سے آئے گا، اور اردو ادب کی کچھ حضرات پوچھ رہے تھے کہ اردو ادب کا کورس کیا ہے، تو کوئی مینشن نہیں ہے۔ اردو ادب میں کہیں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر تاریخ میں سے کوشچن آتے ہیں، جیسے اردو ادب کی جو دلی کا دور ہے، دکن کا دور ہے، اس کے علاوہ جو مشہور پوئٹس ہیں جیسے غالب ہے، جیسے علامہ اقبال ہے، اس طرح مرثیہ نگاری کے جو مشہور رائٹرز ہیں ان کے حوالے سے کوشچن، مضمون نگاری کب سے شروع ہوئی، اس کے ارتقاء کے حوالے سے، اردو زبان کے ارتقاء کے حوالے سے کوشچن پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو جس کو آپ کہتے ہیں ایسے رائٹنگ ایک بڑا اہم موضوع رہا ہے ہمیشہ سے، اور مختلف صنف، جتنی بھی صنف ہیں ان میں سے کسی صنف کے بارے میں کوشچن پوچھا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر جو تحریکیں ہیں اردو کے حوالے سے، جو ترقی پسند تحریک ہے، اس طرح کی دوسری تحریکیں ہیں، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ان میں سے کوشچن آ سکتا ہے۔ اور یہ میرے سامنے پچھلا پیپر پڑا ہوا ہے 100 نمبر کا۔ اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو پہلے 20 نمبر کا MCQ ٹائپ کوشچن ہے، اور یہ جو سارا کوشچن ہے یہ سارے کا سارا ادب میں سے دیا گیا ہوا ہے کہ کون سی چیز کس نے لکھی ہے، کس بک کا مصنف کون ہے، اور اس حوالے سے یہ چیزیں ہیں۔ پھر دوسرا کوشچن اس میں آپ کا مضمون ہے، اور 3 ٹاپکس دیے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی ایک ٹاپک پہ آپ نے مضمون لکھنا ہے، اور یہ 20 مارکس کا کوشچن ہے۔ 20 مارک کا کوشچن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہت ڈیٹیل میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹو دا پوائنٹ آپ نے اس کے اوپر لکھنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد پریسی والا کوشچن ہے۔ پریسی کے بعد اردو کے گرامر والے پورشن میں سے کچھ ٹرمنالوجیز پوچھی گئی ہیں ان کے حوالے سے، اور آخر میں آپ کو ایک لیٹر لکھنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں اردو کا کورس جو اس کے حوالے سے بہت شارٹ ہے، لیکن اس میں جو لمبی چیز ہے یا جو تھوڑی سی توجہ طلب چیز ہے وہ اردو ادب ہے۔ بہرحال اس میں میری سجیشن یہی ہے کہ آپ مشہور رائٹرز، مشہور کتابیں اور جو بڑی اہم تحریکیں ہیں ان کو ضرور پڑھ لیں۔ علامہ اقبال کا جو خودی کا تصور ہے اس کے اوپر بڑا غور کریں، علامہ اقبال کا عشق و مستی والا جو تصور ہے اس کے اوپر بڑا غور کریں، اور علامہ اقبال جو آج کے نوجوان کو جس طرح دیکھنا چاہ رہا ہے، یہ اہم ٹاپک ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ غالب بہت امپورٹنٹ ہے، مرزا سودا اور مرزا درد یہ بڑے امپورٹنٹ کوشچنز ہیں۔ اس کے علاوہ قصیدہ نگاری میں میر انیس اور میر دبیر یہ والا کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے، اور تحریکیں جتنی بھی ہیں، جس طرح ایک ترقی پسند تحریک ہے، رومانوی تحریک ہے، ان تحریکوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور لیٹر کی ڈیفینیٹلی آپ لیٹر کی پریکٹس کریں گے، اور جتنی اچھی پریکٹس کریں گے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنا اس کو فائدہ ہے، اور اس کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک خاص پیٹرن ہے، جیسے آپ اوپر لکھتے ہیں کمرہ امتحان، پھر نیچے اس کے آپ تاریخ لکھتے ہیں، اور پھر نیچے آپ اس بندے کو ایڈریس کرتے ہیں اور اس کے ریلیونٹ وہ جو آپ کا جو بھی ٹاپک ہوتا ہے اس ٹاپک کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ اسی طرح ایسے کا جو اصول ہے، ایسے کے اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ ابتدا کریں گے، پھر ابتدا کے بعد آپ اپنے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ رکھیں گے، اور آخر میں کنکلوڈ کریں گے۔ بٹ ویسے تو ایسے چونکہ جب 50 نمبر کا ہوتا ہے اور 2 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے تو بہت سارا ٹائم ہوتا ہے، لیکن یہاں آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے، اسپیسیفک ٹائم ہے، تو 20 نمبر بھی ہیں۔ آپ ایسے جو آپ کا زیادہ سے زیادہ ہوگا وہ 250 سے 300 ورڈ کے درمیان ہونا چاہیے، کیونکہ اتنے میں یہ نمبر آلموسٹ پورے ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کا ایک پیپر میں کوشچن آنا ہے ادب کے حوالے سے، اس کی لینتھ بھی آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ وہ چونکہ 15 نمبر کا کوشچن ہوگا،
تو کم از کم 3 سے 4 پیجز کا آپ کے پاس مواد ہونا چاہیے اور ریلیونٹ مواد ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کو بہترین طریقے سے کر سکیں. اس کے علاوہ آپ جو گرامر کی ٹرمنالوجیز ہیں, جو آپ کی اصناف کی ٹرمنالوجیز ہیں, جیسے مجاز مرسل ہے, جیسے ادھر انہوں نے پوچھا ہوا ہے کوشچن مجاز مرسل کے حوالے سے اور سلینگز کے حوالے سے, صرفیات کے حوالے سے, تو یہ اس طرح کی جو ٹرمنالوجی ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ یہ جس کو آپ اردو میں پیئرز آف ورڈ, انگلش میں پیئرز آف ورڈ کہتے ہیں, اردو میں بھی اس کے لیے خاص ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے. پچھلے 2 پیپرز میں نے دیکھا ہے کہ یہ چیزیں بڑی ڈسکس کی گئی ہیں. مترادف, متضاد, آپ کے یہ جو پیئرز آف ورڈ ہیں اور ایڈیمس, ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس کے ساتھ اگر آپ اس کو اوور ویو کریں گے تو پچھلے 5, 2, 3, 4 پیپر دیکھ لیں گے. FPSC کا اگر آپ کو پیپر مل جاتا ہے اس سے بھی آپ رہنمائی لیں. CSS کے پیپر میں سے بھی کچھ ہو سکتا ہے. اور تھوڑا سا ڈیٹیل لکھ کے ایک بہترین طریقے سے اچھا پریزنٹیشن اگر آپ اردو میں پیپر کی کریں گے تو میرے خیال میں آپ کے لیے یہ مشکل نہیں ہوگا اور آپ کے لیے اس کو ٹیکل کرنا بھی آسان ہوگا اور چیک کرنے والے کے لیے بھی آپ کو نمبر دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو اس کے ساتھ اگلے موضوع میں انشاءاللہ ہم انگلش کو ڈسکس کریں گے. آپ اس طرح کی ویڈیوز اگر چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی کوئی رہنمائی ہو جائے اور اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ڈیفینیٹلی مجھے بھی. جزاک اللہ. اللہ حافظ.